کر دے گا، کوئی بھی دوسرا آدمی جو ہے وہ اقبال سے انکار کر دے گا. تو یہ ضروری ہے، لیکن پڑھنے والے پر یہ ضرور واجب ہے کہ وہ لکھی ہوئی چیز کو دیکھ کر یہ اندازہ کرے کہ لکھنے والے کا نظریہ اور لکھنے والے کا عقیدہ کیا ہے. لیکن مجھے بالکل میں خواتین کے سلسلے میں بالکل اسی نظریے کا حامل ہوں جس نظریے کی جب تذکرہ میرا نے کیا کہ شاعر کو ضرور اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھائے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، اور جو عورت ہے وہ مرد سے زیادہ بہتر طور پر اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے، اس کو اٹھانا چاہیے. اور ہمارے جیسے معاشروں میں اس کو اس بات کی اجازت ملنی چاہیے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے. مگر ایک اور دائرہ بھی ہے، اور وہ دائرہ ہے کہ آپ کی جو تہذیبی اور جو روایتی اور جو آپ کے عقیدے کے حدود ہیں، مجھ سے آپ کہیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کو اس حدود کی پابندی کرنی چاہیے. ممکن ہے کوئی آدمی کہے کہ نہیں ان حدود کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال آواز تو اٹھائی جائے گی اور آپ رہیں گے نہیں. چنانچہ دنیا میں آج کل پاکستان میں خاص طور پر ہمارا جو زمانہ ہے اس میں خواتین نے سب سے اچھی شاعری کی ہے. یعنی صرف پاکستانی زبانوں میں، اور ابھی یوسف صاحب نے ایک تقریر یہاں کی تھی، اس میں پاکستان کی مختلف زبانوں کی خواتین نے اپنا خیال فرمایا تھا. اچھا ظاہر ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہمارے معاشرے میں جو حقوق کی بحالی ہو رہی ہے اس کو کوئی کون انکار کر سکتا ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک تہذیبی، ایک نظریاتی دائرے کا پابند ہے. کوئی آدمی اس سے بالاتر نہیں ہو سکتا. چنانچہ اگر آپ ہمارے نظریاتی تحفظات کا خیال نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کی کے نظریاتی تصورات سے اختلاف کرنے کی جو ہے جسارت کر سکتے ہیں اور اجازت چاہیں گے. میں نے جو ان کی کتاب یہ دیکھی اور ایسا اچھا مضمون میں دیکھ رہا ہوں کہ ابرار نے بہت شروع بھی کیا، حالانکہ ان کو تو ہمارے بھی بات پڑھنا چاہیے. ہمارے بہت سینئر آدمی ہیں، اور طاہر نے اور عابدہ نے بہت قطع نظر سے مضامین لکھے. نسیم اظہار میں ظاہر شاعر ہیں اور دوست ہیں، تو اس